إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين. ہر قسم کی عبادت، ریاضت، بندگی، تعریف، توصیف، کبریائی، تنہائی، یکتائی، شہنشاہی اللہ رب العالمین کے لیے، جو کائنات کا اکیلا ہی معبود برحق ہے اور کائنات کے اندر کسی اور کے اندر معبود بننے کی صلاحیت ہی موجود نہیں. درود و سلام سید الانبیاء، امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، امام الہدیٰ، حبیب اللہ احمد مجتبیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر حمد و ثنا کے بعد گزشتہ خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے صحت کے حوالے سے گفتگو ہوئی کہ یہ صحت اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت ہے اور اس کی قدر کرنا، اس پر اپنے رب کا شکر ادا کرنا یہ انسان کے لیے بہت لازم ہے، اس لیے کہ جب انسان اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ خوش ہوتا ہے.
اور خوش ہو کر اللہ تعالیٰ پھر اور نعمتوں کی برسات کرتا ہے۔ صحت کو برقرار رکھنے کے لیے انسان کی اپنی کوشش بھی ہونی چاہیے، اور جب انسان کسی بھی کام کے لیے کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی کوشش کو ضائع نہیں کرتا، اللہ اس کا صلہ اسے دیتا ہے۔ بیمار انسان اگر ہو جائے کوشش کے باوجود بھی تو یہ کوئی بری بات نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بیماری میں بھی ایک مسلمان کے لیے خیر رکھی ہوتی ہے۔ ایک شخص اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوا، کہنے لگا کہ اللہ کے نبی میں کبھی بیمار ہی نہیں ہوا۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے اس سے اپنا چہرہ دوسری طرف پھیر لیا۔ بڑی حیرانگی والی بات، آپ نے فرمایا کہ تو بیمار ہی نہیں ہوا تو اس کا مطلب ہے تیرا رب تجھ پہ راضی نہیں ہے، اس لیے کہ بسا اوقات بیماری انسان کے لیے مفید ہوتی ہے، اور اگر آپ دیکھیں تو اللہ کے نبی بھی بیمار ہوئے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری بڑی مشہور بات ہے، قرآن کریم میں ان کی بیماری کا بھی ذکر ہے اور شفا کا بھی ذکر ہے۔ اور اسی طرح ہمارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو تمام نبیوں میں سب سے اعلیٰ اور اللہ کی سب سے زیادہ پسندیدہ شخصیت تھے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک دن میں اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ کو بخار چڑھا ہوا تھا، اور اتنا تیز بخار کہ میں نے کسی بندے نے اتنا تیز بخار نہیں دیکھا تھا۔ میں نے کہا اللہ کے پیغمبر آپ کو تو لگ رہا ہے 2 بندوں کے برابر بخار چڑھا ہوا۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا جی ہاں ایسا ہی ہے، مجھے ڈبل بخار ہے۔ صحابی کہنے لگے اللہ کے پیغمبر پھر آپ کو اجر بھی دوہرا ہی ملے گا، ڈبل ملے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں مجھے اجر بھی ڈبل ملے گا۔ کیوں؟ میں اللہ کا پسندیدہ نبی ہوں، اور اللہ مجھے جو بھی تکلیف دے گا اس کے بدلے میں اللہ اجر بھی میرا بڑھا کر مجھے دے گا۔ تو معلوم کیا ہوا، بیماری جس قدر بڑی ہوتی ہے اجر بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر کی مشہور حدیث ہے کہ مومن کو جو تکلیف بھی پہنچتی ہے اللہ اس کا اجر اسے عطا کرتا ہے، جو تکلیف بھی، حتیٰ کہ آپ نے مثال دے کر سمجھایا اگر کانٹا بھی چبھ جاتا ہے پاؤں کے اندر یا کسی جسم کے حصے میں تو اللہ اس کا بھی اجر عطا کرتا ہے، کہ میرے بندے کو یہ تکلیف پہنچی ہے میں اس کا اجر دوں، انعام دوں، بدلہ دوں۔ معلوم یہ ہوا کہ اسلام نے اپنی صحت کو اچھا رکھنے کی تعلیمات بھی دی، حفظان صحت کے اصول بھی دیے، اور پھر اس کے بعد اگر انسان بیمار ہو جائے تو اس پر اجر اور انعام بھی رکھا، اور اگر بیمار ہو جائے تو اسے اپنی اس بیماری کے لیے علاج معالجہ کرنے کی بھی ترغیب دی۔ ایسا دین کائنات کے اندر کبھی نہیں دیکھا گیا جس کے اندر یہ ساری سہولیات، بیماری میں بھی اجر، صحت بھی بڑی نعمت،
اور علاج معالجے کے لیے بھی ترغیب. صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا ما انزل اللہ داء، اللہ نے کائنات کے اندر جو بیماری بھی اتاری ہے، جو بیماری بھی رکھی ہے، اب جو بیماری کے اندر ہر بیماری آ جاتی، چاہے وہ روحانی ہو جسمانی ہو، ماں کے اندر عموم ہوتا ہے. انزل اللہ بھی دواء، اللہ نے اس کی دوا بھی اتاری ہے. اب بسا اوقات ہم علاج کراتے ہیں پھر بھی ٹھیک نہیں ہوتے، تو اس کے لیے اصول کیا ہے؟ اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا فائدہ تب ہوتا ہے جب بیماری اور دوا کا جو ہے وہ ملاپ صحیح ہو جائے، بیماری جو ہے اس کے مطابق دوا مل جائے، علاج ہو جائے، اللہ اس میں شفا ڈال دیتا ہے. بس اوقات ایک ڈاکٹر سے ہم علاج کراتے ہیں فائدہ نہیں ہوتا، دوسرے کے پاس جاتے ہیں فائدہ ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے شفا. شفا حقیقت میں من جانب اللہ ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اور جب چاہتا ہے اللہ شفا دیتا ہے. اور جس چیز کی اندر چاہتا ہے اللہ شفا ڈالتا ہے. ایک ڈاکٹر کے پاس بہت سارے مریض جاتے ہیں، وہ صحیح ہو جاتے ہیں، ایک بندہ اس کے پاس جانے کے باوجود بھی صحیح نہیں ہوتا. کیوں؟ اللہ نے اس کے لیے بھی شفا رکھی نہیں. تو اس لیے جب اللہ نے آپ کو صحت دے رکھی ہے تو اللہ تعالی سے شکرانے کے طور پر یہ دعا مانگتے رہا کرو، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءت نقمتک ومن جمیع سخطک. اس دعا کو یاد کر لو. اے اللہ جو تو نے نعمتیں مجھ پر کر رکھی ہیں ساری نعمتیں برقرار رکھنا، کوئی ایک نعمت بھی ہے اللہ مجھ سے زائل نہ ہو جائے. یہ اولاد بھی اللہ کی نعمت ہے، یہ بیوی بھی اللہ کی نعمت ہے، یہ رزق بھی اللہ کی نعمت ہے، یہ صحت بھی اللہ کی نعمت ہے، یہ بینائی بھی اللہ کی نعمت ہے، یہ کانوں سے سننے کی صلاحیت بھی اللہ کی نعمت ہے، یہ زبان سے گویائی بھی اللہ کی نعمت ہے. اللہ کی اس تمام نعمتیں جب آپ یہ دعا مانگیں گے، اللہ جو نعمتیں تو نے مجھے عطا کر رکھی ہیں ان کو کبھی زائل نہ ہونے دینا. سبحان اللہ، کتنی پیاری دعائیں اللہ کے نبی نے سکھائی. اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک. اے اللہ جو تو نے مجھے عافیت عطا کر رکھی ہے یہ کبھی بھی تیری عافیت ختم نہ ہو. عافیت کا معنی یہ ہوتا ہے ہر پریشانی سے حفاظت، چاہے وہ دنیا کی ہو یا آخرت کی ہو. اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا سب سے بہترین دعا جو بندہ مانگتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے عافیت کی دعا ہے، اور عافیت کی دعا بڑی جامع دعا ہے. اللہ کے محبوب پیغمبر بھی دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ. اے اللہ مجھے دنیا میں بھی عافیت دے دے، مجھے آخرت میں بھی عافیت عطا کر دینا. مجھے دنیا میں بھی گناہوں کی معافی دے دے، آخرت میں بھی میرے تمام گناہ معاف کر دینا. یہ دعا بھی یاد کرو، دعا کی کتابوں میں موجود ہے. اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدنیا. اگر یہ دعا آپ کی قبول ہو جائے نا، میں کہتا ہوں دنیا کی پریشانیوں سے بھی آپ محفوظ اور آخرت کی پریشانیوں سے بھی محفوظ. اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی دینی و دنیایا.
اے اللہ میرے دین کے معاملے میں بھی مجھے عافیت دے دے۔ مطلب یہ ہے کہ دین کا اتنا علم مجھے عطا کر دے جو میری ضروریات کو پورا کر دے، ایسے علم سے مجھے محفوظ رکھنا جو مجھے گمراہی کا شکار کر دے۔ آپ اس دعا کی وجہ سے بدعات سے بھی بچ جائیں گے، جو معاشرے کے اندر غلط باتیں رائج ہیں، دل کے اندر یہ خیال رکھ کے دعا مانگے، اے اللہ مجھے دین کے حوالے سے بھی عافیت دے دے، مجھے دنیا کے حوالے سے بھی عافیت دے دے۔ دینی و دنیا و اہلی، اے اللہ میرے گھر والوں میں بھی عافیت دے دے، مجھے گھر والوں کے بارے میں کوئی صدمہ نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو، کوئی ٹینشن نہ ہو، میری بیوی بھی صحت مند ہو اور نیک ہو، دیندار ہو، میری اولاد بھی صحت مند ہو، نیک ہو، دیندار ہو اور اللہ کی طرف راغب ہو۔ فی دینی و دنیا و اہلی و مالی، اے اللہ میرے مال کے حوالے سے بھی مجھے عافیت دے دے، میرا مال بھی کوئی چور نہ چرا سکے، میرا مال کوئی ڈاکو نہ چھین سکے، میرا مال جو ہے کسی حرام جگہ پہ استعمال نہ ہو، میرا مال اے اللہ تیری رضا کے کاموں میں استعمال ہو۔ اس دعا کو آپ یاد کر لیجئے، اے اللہ مال کے اندر بھی عافیت عطا کر دے۔ وستر عوراتی، اے اللہ میرے جو عیوب ہے نا ان پہ پردہ ڈالے رکھنا، میری خامیاں لوگوں کے سامنے نہ ظاہر ہونے دینا، میرے گناہ لوگوں کے سامنے ظاہر نہ ہونے دینا۔ وستر عوراتی، میرے ان عیبوں کو اللہ چھپا کر رکھنا، کہیں دنیا میں لوگوں کو پتہ چل جائے میں ذلیل و رسوا نہ ہو جاؤں، میں دنیا کے اندر اپنی عزت کو نہ کھو دوں۔ اے اللہ میرے عیبوں پر پردہ ڈالے رکھنا، اور یہ عیبوں پر پردہ جو ڈلا ہوا ہوگا قیامت کے دن بڑا مفید ثابت ہوگا۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا قیامت کے دن اللہ مومن بندے کو اپنے قریب بلائے گا، اس کے اوپر اپنا پردہ ڈالے گا، پردہ ڈالنے کے بعد قریب کر کے کہے گا میرے بندے وہ فلاں 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 گناہ تو نے کیا تھا، وہاں انکار کی مجال نہیں ہوگی، جھوٹ نہیں بول سکے گا بندہ، کہے گا جی ہاں اللہ کیا تھا، اب گھبرا رہا ہوگا، اب میری پکڑ ہونے والی ہے، اب اللہ مجھے سزا دے گا۔ اب جب وہ اللہ اقرار کروا لے گا، سارے گناہوں کا اقرار کروانے کے بعد اللہ کہے گا سترتھا علیک فی الدنیا، اے میرے بندے میری محبت کو دیکھ، میرے پیار کو دیکھ، تیرے گناہ ہوتے رہے میں ان پہ پردہ ڈالتا رہا، میں نے دنیا کے اندر بھی تیری عزت کو برقرار رکھنے کے لیے تیرے گناہوں پر پردہ ڈالے رکھا، اور آج میں ان تیرے تمام گناہوں کو معاف کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کی محبت، اللہ کی شفقت دیکھیے مومن بندے سے، آج میں معاف کر دیتا ہوں۔ وہ بندہ اتنا خوش ہوگا، اتنا خوش ہوگا کہ اس کی انتہا نہیں ہوگی۔ اور اللہ کے نبی نے کیا پیاری دعا میں سکھائی کہ جی اے اللہ واستر عوراتی، میرے عیبوں پر میرے گناہوں پر پردہ ڈالے رکھنا، دنیا میں مجھے ذلیل نہ ہونے دینا۔ وآمر رواتی، میری گھبراہٹوں سے مجھے امن عطا کر دے، مجھے کوئی پریشانی نہ ہو، کوئی ٹینشن نہ ہو۔ وَاحْفَظْنِي مِن بَيْنِ يَدَيَّ، آگے سے بھی میری حفاظت کرنا، پیچھے سے، من خلفی پیچھے سے بھی، وَعَنْ أَيْمَانِي دائیں طرف سے بھی، وَعَنْ شِمَالِي بائیں طرف سے بھی، ہر طرف سے اللہ میری حفاظت کرنا۔ وَأَنْ أُغْتَالَ مِن تَحْتِي، اے اللہ زمین کے اندر دھنس جانے سے بھی میری حفاظت کیے رکھنا۔ محدثین کہتے ہیں کہ جو بندہ یہ دعا پڑھتا ہے نا، زلزلہ آنے کے باوجود بھی وہ زمین کے اندر نہیں دھنسے گا۔ زلزلوں سے حفاظت کے لیے بھی یہ دعا ہے، تو یہ دعا بھی یاد کر لو۔ اس کے علاوہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ صحت کو برقرار رکھنے کے لیے بھرپور کوشش کرو۔ اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے المومن القوی
خیر واحب الی اللہ، وہ مومن جو طاقتور ہے وہ اللہ کے ہاں زیادہ پسندیدہ ہے، زیادہ محبوب ہے، من المؤمن الضعیف، کمزور مومن سے۔ وفی کل خیر، ہر ایک کے اندر خیر ہے۔ اور کبھی جسمانی طور پر طاقتور، مالی طور پر طاقتور، یہ کبھی کہلاتا ہے، اور ضعیف جسمانی طور پہ کمزور، مالی طور پہ کمزور، تو اس کے لیے متوازن غذاؤں کا استعمال کریں۔ مفسرین کہتے ہیں جو اللہ نے قرآن مجید میں غذائیں ذکر کی ہیں نا، اگر بندہ وہ استعمال کرے تو وہ متوازن غذائیں ہیں۔ ان میں سے چند آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک پوری سورت نازل فرمائی، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، 30ویں پارے کی سورت ہے، سورہ بلد۔ مجھے تین کی قسم، مجھے زیتون کی قسم۔ یہ تین کیا ہے؟ یہ انجیر ہے۔ زیتون جو ہے ایک پھل ہے، یہ انجیر بھی ایک پھل ہے۔ اگر اللہ نے وسعت دی ہے نا تو زیتون کا استعمال کرو، زیتون کا پھل بھی استعمال کرنا بڑی غذائیت اور صحت کا باعث ہے۔ آج سائنسدان اور ڈاکٹر بھی یہ کہنے پہ مجبور ہے کہ زیتون کے اندر انسان کی تمام ضروریات جو ہے وہ پائی جاتی ہیں۔ تو یہ زیتون، اس کا تیل بھی استعمال کیا جاتا ہے، کھانے میں بھی، مالش میں بھی۔ اور آج اتباع یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نہانے کے بعد اپنے کانوں میں تھوڑا سا تیل زیتون کا لگائیں، ناک میں لگائیں، نتنوں میں، اور ناف پہ لگائیں، ہاتھوں کے تلووں پہ لگائیں، پاؤں کے تلووں پہ لگائیں، آپ کی کئی بیماریاں جو ہے وہ سے آپ محفوظ ہو جائیں گے، اور کئی بیماریاں آپ کو چھوڑ جائیں گی۔ خاص طور پہ رات کو سوتے ہوئے ناف میں جو ہے زیتون کا تیل ڈالیں۔ مختصر، یہ تو ہر بندہ ہی کر سکتا ہے، کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ اور انجیر جو ہے اس کا استعمال کریں، اس کو رات کو پانی میں بھگو دیں، صبح استعمال کریں، معتدل ہو جاتی ہے۔ اس کے اندر بھی بڑے فائدے ہیں، تمام جسم کی ضروریات موجود ہیں۔ اس کے علاوہ کھجور کا بہت ذکر آیا ہے۔ اللہ کے نبی روزہ افطار کرتے وقت سب سے پہلے کھجور استعمال کیا کرتے تھے، اس لیے کہ جب جسم کی توانائی ختم ہو چکی ہوتی ہے، اثر نو توانائی چاہیے، تو یہ کھجور بہترین چیز ہے۔ اگر آپ قرآن پر غور کریں گے نا تو مریم صدیقہ علیہ الصلاۃ والتسلیمات، جب ان کے بچہ جننے کا وقت آیا، عیسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے کا وقت آیا، تو وہ جا کر باہر ایک کھجور کے درخت کے نیچے بیٹھ گئی۔ اب اس دوران تکلیف کی شدت، بڑی پریشان ہوئی، زبان سے یہ جملہ ادا کیا، یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، کاش کہ میں آج سے پہلے مر گئی ہوتی، میں بھولی بھلائی جا چکی ہوتی، میرا نام ہی نہ ہوتا۔ لیکن اللہ نے کہا نہ مریم، تو دنیا سے چلی جائے گی، تیرا نام قیامت تک باقی رکھوں گا، اس لیے کہ تو میری بندی ہے، نام رکھنا میرا کام ہے۔ اللہ نے فرمایا حُزِّی اِلَیْکَ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَیْکَ رُطَبًا جَنِیًّا، درخت کو ہلاؤ، اوپر سے تازہ کھجوریں گریں گی، وہ کھجوریں کھا لو۔ اور نیچے سے چشمہ ہم نے پانی کا جاری کر دیا ہے، یہ پانی کا چشمہ نیچے سے جو جاری ہوا ہے یہ اوپر سے پی لینا، کھجور کا، تیری ساری توانائی جو بچہ جننے سے ختم ہوئی تھی وہ فوراً بحال ہو جائے گی۔ اب اس کو دیکھ کر سائنسدانوں نے یہ کہا کہ عورت اس ٹائم بہت کمزور ہوتی ہے جب وہ بچہ جنتی ہے، اور ساری توانائی کھجور سے پوری ہو جائے۔
اس لیے کھجور کا استعمال اپنی زندگی میں کریں، اور ہر کھانے کے بعد 3 کھجور کھا لینا، یہ بڑا ہی مفید ہے۔ اور اگر اجوا کھجوریں مل جائیں، نور علی نور۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من تصبح، جو صبح کے ٹائم نہار منہ 7 اجوا کھجوریں کھا لے، اجوا کھجوریں مدینہ لالیہ کی، اس کو اس پورے دن میں نہ کوئی زہر اثر کرے گا، نہ کوئی جادو اثر کرے گا، نہ کوئی زہر اثر کرے گا، نہ کوئی جادو اثر کرے گا۔ یہ اللہ کے نبی کی صحیح حدیث، اجوا عالیہ کی۔ تو یہ کھجور بھی بہترین غذا ہے، اس کے علاوہ شہد بہترین غذا ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا فی شفاء للناس، میں نے شہد کے اندر لوگوں کے لیے شفا رکھی ہے۔ اور اللہ نے ایک پوری سورہ مبارکہ شہد کی مکھی کے نام پر نازل فرمائی ہے، سورہ النحل۔ نحل کہتے ہیں شہد کی مکھی کو، اور پورے اللہ نے واقعہ اس کا بیان کیا ہے کہ ہم نے اس کو الہام کیا، جاؤ جا کے پھولوں سے، مختلف پھولوں سے رس چوسو، اور چوسنے کے بعد شہد بناؤ۔ اب آپ دیکھیں کہ وہ رس چوستی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے جسم سے کتنی پیاری چیز بناتا ہے، اللہ کی قدرت۔ اور اس کے اندر اللہ نے شفا رکھ دی۔ ایک صحابی بیمار ہو گئے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی سے علاج پوچھا کیا کروں؟ آپ نے فرمایا شہد پلاؤ۔ شہد پلایا، اس کو موشن سے اور زیادہ بڑھ گئے۔ آیا اللہ کے نبی، وہ میرے بھائی کے تو اور زیادہ بیماری بڑھ گئی۔ آپ نے فرمایا شہد پلاؤ۔ دوبارہ پلایا، تیسری مرتبہ پلایا، پھر آپ تیسری مرتبہ جب آیا آپ نے فرمایا اللہ کا قرآن سچا ہے، تیرے نبی کا پیٹ جھوٹا ہے، جاؤ شہد پلاؤ۔ جب چوتھی مرتبہ پلایا نا تو وہ صحت یاب ہو گیا، فبرا، صحت یاب ہو گیا۔ جب صحت یاب ہوا اللہ کے نبی، وہ تو صحیح ہو گیا تھا، آپ نے فرمایا میں نے کہا نہیں تھا فی شفاء للناس، اس کے اندر اللہ نے شفا رکھی ہے۔ اور آج بھی ڈاکٹر بھی، سائنسدان بھی، حکیم بھی اس بات کا اعتراف کرتے ہیں سب سے زیادہ قوت مدافعت جس چیز سے پیدا ہوتی ہے وہ شہد ہے۔ بیماریوں سے روک تھام کے لیے شہد، بشرطے کہ اصلی مل جائے، بشرطے کہ اصلی مل جائے، کیونکہ آج ہمارے ہاں 2 نمبری 3 نمبری بہت ہے۔ اللہ ہدایت دے مسلمانوں کو، دنیا کے مختصر مفاد کے لیے اپنی آخرت کو برباد کرتے ہیں۔ ہر چیز کے اندر ملاوٹ، ہر چیز کے اندر ملاوٹ۔ اگر وہ شہد نہیں گڑ گھولا ہوا ہے یا چینی گھولی ہوئی ہے پھر فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ بات یاد رکھیں، شہد جو ہے کسی معتبر آدمی سے لیں اور پھر اس کا استعمال کریں۔ اور صحیح بخاری کے اندر روایت آتی ہے، اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ کے سامنے روایت بھی پیش کر دوں تاکہ بات کھل کر واضح ہو جائے۔ آپ نے ابن عباس رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرمایا شفاء فی ثلاثۃ، 3 چیزوں کے اندر اللہ نے بیماریوں کے لیے شفا رکھ دی ہے، بیماریوں کا علاج رکھ دیا ہے، بیماریوں کا حل رکھ دیا ہے 3 چیزوں کے اندر۔ ایک ان میں کیا ہے؟ شربت عسل، شہد پینے میں، شہد استعمال کرنے میں، شہد کے اندر اللہ نے شفا رکھی۔ دوسرے نمبر پر آپ نے فرمایا وشرطۃ محجم، سینگی لگوانے میں اللہ نے شفا رکھی، جس کو ہمارے ہاں آج کل کہتے ہیں حجامہ لگوانا۔ جگہ جگہ پہ آپ بورڈ دیکھتے ہیں نا حجامہ لگوانا، یہ مسنون علاج ہے، مسنون۔ یہ آج کل یورپ کی ہاں بھی بہت مقبول ہے۔ ہم اس سے بڑا گھبراتے ہیں، کیا جی کٹ لگیں گے، خون نکلے گا، پتہ نہیں زخم صحیح ہوں گے یا نہیں۔ نہیں، جس چیز کو اللہ نے شفا قرار دیا ہو، جس چیز کو رسول اللہ نے شفا قرار دیا ہو، میں کہتا ہوں مومن کا 100% یقین ہونا چاہیے اس میں شفا ہے۔
اس میں شفا ہے. حجامہ کم از کم 6 مہینے میں، سال میں 1 مرتبہ ضرور لگوانا چاہیے، کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے، جسم کے فاسد مادے نکل جاتے ہیں، زہریلے مادے جسم سے نکل جاتے ہیں جو بیماریوں کا باعث بنتے ہیں. لہذا اگر بیماری بھی آ گئی ہے تو فاسد مادے جب نکلیں گے تو کیا ہوگا، صحت بحال ہو جائے گی. تو سینگی لگوانا، پہلی چیز شہد، دوسری چیز سینگی لگوانا، تیسرا آپ نے فرمایا وقیت نارن، آگ سے داغنا. لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا وَأَنْهَا أُمَّتِيَ الْقِيَّ، میں اپنی امت کو داغنے کی اجازت نہیں دوں گا، اس لیے کہ داغنے میں تکلیف ہے، پریشانی ہے، اس کے اندر بھی علاج موجود ہے، لیکن یہ میں اپنی امت کو منع کرتا ہوں، یہ نہیں کرنا. اور داغنے کے اندر جو آج کل ہم نام لکھواتے ہیں نا اپنے ہاتھ پر، اپنے جسم پر، بازو پر، یہ بھی داغ کے زمرے میں آتا ہے، داغنے کے زمرے میں آتا ہے. اللہ کے نبی نے اس سے منع کیا ہے کہ داغنا نہیں ہے جسم کو، یہ نام لکھوانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ حدیث نمبر 5680 اور 5681 میں بھی ہے. اور ایک روایت میں یہاں تک آتا ہے، آپ نے فرمایا ان کان فی شیء من ادویتکم خیر، تمہاری دنیا کے اندر جتنے بھی علاج ہیں، جتنے بھی دعائیں ہیں، جتنے بھی تمہارے جو ہے ڈاکٹر طبیب موجود ہیں، سب سے بہترین علاج جو ہے وفی شرطت محجم، بہترین علاج حجامہ ہے، بہترین علاج حجامہ کروانا ہے. او شربت اصل او لدغت نارن، یا آگ کے ذریعے داغنا ہے، یا جو ہے وہ شہد استعمال کرنا ہے. لیکن آپ نے آگے چل کر پھر یہی فرمایا کہ میں جو ہے وہ تمہیں داغنے سے منع کرتا ہوں. یہ 5683 روایت ہے، 5702 ہے بخاری کی. اور اللہ کے نبی کو 2 چیزیں بڑی پسند تھیں، یحب العسل والحلوہ، آپ شہد بہت پسند کرتے تھے اور میٹھی چیز کو بہت پسند کرتے تھے. صحیح بخاری کی حدیث ہے. معلوم ہوا کہ شہد کے اندر شفا ہے، یہ استعمال کرنا چاہیے، اس کے اندر اللہ نے بڑی خیر و برکت رکھی ہے. اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے اس کے بارے جو ہے وہ موجود ہیں. تو اس کے علاوہ صدقے سے اپنا علاج کرنا چاہیے. صدقے سے ہمارے ہاں پتہ کیا ہوتا ہے، پہلے ہم سارے ڈاکٹر، حکیم، طبیب سب کے پاس جا چکے ہوتے ہیں. جب ڈاکٹر یہ کہہ دیتے ہیں کہ اب یہ بندہ بچے گا نہیں، بس اللہ ہی بچائے، پھر آخر میں ہم کیا کہتے ہیں، بھائی وہ بکرا خریدو، اس کی طرف سے صدقہ کر دو. اللہ کے بندو، جو آخر میں کام کر رہے ہو وہ پہلے ہی شروع کر دو. جو آخر میں کام کر رہے ہو پہلے ہی کرو نا. آخر میں رب کے پاس جاتے ہو، کیا رب کے پاس پہلے جو ہے وہ شفا موجود نہیں؟ آخر میں صدقہ. اللہ کے محبوب پیغمبر فرمایا کرتے تھے، میرے صحابہ یاد رکھو صدقہ دیا کرو، صدقے کے اندر اللہ نے بہت زیادہ تمہارے لیے بلائیاں رکھی ہیں. اور ایک روایت میں یہاں تک آتا ہے کہ آپ نے فرمایا اپنے مریضوں کی علاج معالجہ جو کرو وہ بھی صدقے کے ذریعے کرو. فرمایا یصبحنا کل سلام منکم من احدکم، جب تم میں سے کوئی آدمی صبح کرتا ہے تو اس کے ہر جوڑ پر صدقہ لازم ہو جاتا ہے، وہ اس کا صدقہ دے. 360 جوڑ ہیں تو روزانہ 360 روپے صدقہ دے. 360 روپے. صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی اتنے پیسے ہمارے پاس ہوتے نہیں، ہم کیا کریں؟ آپ نے فرمایا فَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ، آپ سبحان اللہ کہتے ہو نا تو یہ بھی صدقہ ہے. آپ الحمدللہ کہتے ہو یہ بھی صدقہ ہے. آپ لا الہ الا اللہ کہتے ہو یہ بھی صدقہ ہے. آپ جو ہے تکبیر کہتے ہو یہ بھی صدقہ ہے. آپ نیکی کا حکم دیتے ہو یہ بھی صدقہ ہے. آپ برائی سے منع کرتے ہو یہ بھی صدقہ ہے. اور اگر اور کچھ نہیں کر سکتے تو چاش کے وقت 2 رکعت نماز چاش پڑھ لو، یہ سارے صدقے کافی ہو جائیں گی، سب کے لیے کافی ہو جائیں گی. تو یہ صحیح مسلم کی 671 روایت ہے. اور دوسری روایت میں ہے کہ داو مرضاکم بالصدقہ، اپنے مریضوں کا علاج صدقے سے کیا کرو.
اللہ کی راہ میں صدقہ دو. جب بھی بیمار ہو سب سے پہلے صدقہ, اللہ خوش ہو جائے گا. اور صدقہ جو ہے یہ بلاؤں کو ٹالتا ہے. آپ نے فرمایا, یہ بہکی جلد 3 صفحہ 382 پہ ہے, اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگو. اللہ کے نبی دعا مانگا کرتے تھے, اللہم انی اعوذ بک من البرص والجذام والجنون ومن سیء الاسقام. اے اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں برص کی بیماری سے. برص کی بیماری یہ ہوتی ہے کہ انسان کا کوئی جسم کالا کوئی سفید, دبے, جسم پر دبے پڑ جاتے ہیں, انسان برا لگتا ہے, معاشرے والوں کو اچھا نہیں لگتا. آپ نے فرمایا اللہ میں پناہ مانگتا ہوں برص کی بیماری سے, جذام کی بیماری سے. جذام کی بیماری کے اندر جو ہے نا, انسان کے اعضاء جو ہے وہ خود بخود جڑنا شروع ہو جاتے ہیں, خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں. جذام کی بیماری, اللہ تعالیٰ بچا کے رکھے ہر بیماری سے. تو یہ بڑی خطرناک بیماری ہوتی ہے. اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کینسر کی بیماری بھی اسی زمرے میں آتی, کیونکہ جب اس کو چھیڑو بڑھتی جاتی چلی جاتی. والجنون, اے اللہ جنون کی بیماری سے, پاگل پن, نفسیاتی بیماری, اس سے بھی میں اللہ تیری پناہ چاہتا ہوں. وَمِن كُلِّ سَيِّئِ الْأَسْقَامِ, اے اللہ ہر خطرناک بیماری جس کا مجھے علم بھی نہیں ہے, اللہ ہر بیماری سے تیری پناہ چاہتا ہوں. یہ دعائیں بھی مانگنی چاہیے. اور اس کے علاوہ قرآن کریم جو ہے اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے. سب سے آپ کو بیماریوں سے بچانے والی اگر کوئی چیز ہے تو وہ قرآن کریم ہے. قرآن کریم, قرآن کریم کے اندر اللہ نے شفا رکھی. لیکن آج ہم مسلمان قرآن کریم سے دور ہیں. ہمارا کوئی دن ایسا نہیں ہونا چاہیے جس دن ہم فجر کے بعد قرآن کریم نہ پڑھیں, اور بہتر ہے کہ ترجمے والا قرآن پڑھیں تاکہ ہمیں پتہ چلے ہمارے رب نے کیا حکم دیا ہے. اور اللہ نے قرآن کریم کو ایک نہیں کئی مقامات پر شفا قرار دیا. یہ روحانی بیماریوں کا بھی علاج ہے, یہ جسمانی بیماریوں کا بھی علاج ہے. روحانی بیماری کا بھی اور جسمانی بیماری کا. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءً, اے میرے پیغمبر کہہ دیجئے یہ قرآن مومنوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بھی ہے, شفا کا باعث بھی ہے. سورہ حامیم السجدہ 44 نمبر آیت ہے. اور اسی طرح بنی اسرائیل آیت 82 میں اللہ فرماتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ, ہم نے قرآن کو مومنوں کے لیے شفا بھی بنایا, اللہ کی رحمت کے نزول کا ذریعہ بھی بنایا. مطلب کیا ہے, قرآن پڑھو گے اللہ خوش ہوگا, بیماریوں سے بھی تمہیں بچائے رکھے گا, اور اللہ تعالیٰ خوش ہو کر تم پر اپنی رحمت کے سائے کر دے گا. آپ کے گھر سے غربت ختم ہو جائے گی, افلاس ختم ہو جائے گا, پریشانیاں ختم ہو جائیں گی. یہ سورہ بنی اسرائیل آیت 82 ہے. تیسرے مقام پر اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور. اللہ نے تمہارے پاس جو کتاب بھیجی ہے نا, اس میں ہر طرح کی نصیحت موجود ہے اور تمہارے سینوں کے لیے شفا ہے, اور یہ ہدایت اور رحمت مومنوں کے لیے. سورہ یونس آیت 57. امام ابن قیم رحمت اللہ علیہ بہت بڑے امام ہیں جو قرآن و سنت میں بڑے ماہر گزرے ہیں, اور امت مسلمہ نے ان کی امامت کو مانا ہے. انہوں نے قرآن میں بھی مہارت کی, انہوں نے احادیث نبویہ میں بھی مہارت کی, انہوں نے فقہ کے اندر بھی مہارت حاصل کی. کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں فَمَن لَّمْ يَشْفِهِ الْقُرْآنُ فَلَا شِفَاءَ اللَّهِ, جو بندہ قرآن سے شفا نہیں لیتا اللہ اس کو پھر شفا دیا ہی نہیں کرتا, وہ کبھی شفا یاب ہو ہی نہیں سکتا. وَمَن لَّمْ يَكْفِ فَلَا كَفَاهُ اللَّهُ, اور جو قرآن کو کافی نہیں سمجھتا اور کتابوں کی طرف چلا جاتا ہے, جو قرآن کو کافی نہیں سمجھتا اوروں کی طرف نکل جاتا ہے, اللہ پھر اس کو کفایت بھی نہیں کیا کرتا. زاد المعاد کے اندر انہوں نے ذکر کیا
اصل میں اگر ہم غور کریں نا تو قرآن کریم نے صحت کے جو اصول بیان کیے ہیں وہ 3 بیان کیے. حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے بھی ذکر کیے ہیں اور بھی کئی لوگوں نے. سب سے پہلا اصول حفظ الصحہ. اگر آپ کو اللہ نے صحت دی کہ اس کی حفاظت کی کوشش کریں, خود کوشش کریں, ایسی چیزیں نہ استعمال کریں جو نقصان دہ ہیں, ایسے کام نہ کریں جو صحت کے لیے نقصان دہ. مثلا سگریٹ پینا کیا ہے؟ نقصان دہ نا. اس کے اوپر بھی لکھا ہوا ہے یہ کینسر کا باعث ہے, ہم پھر بھی پی رہے ہوتے ہیں. اللہ کے بندو یہ خودکشی ہے. شراب پینا, یاد رکھو جس چیز کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے, رب کعبہ کی قسم اس میں صحت نہیں ہے, اس میں بیماری ہے, اس میں بیماری ہے. اور یہ شراب پینے والوں کو دیکھو, جگر ختم, معدہ ختم, یہ جو ہے سارے معاملات اندرونی ختم, وقتی طور پر چاقو چبند اور بعد میں کام تمام. حفظ الصحہ پہلا اصول, صحت کی حفاظت. دوسرا اصول الحمیت عن الموضع. ہر نقصان دہ چیز سے اپنے آپ کو بچاؤ. ہر نقصان دہ چیز سے اپنے آپ کو بچاؤ. آج بھی حکیم اور ڈاکٹر یہ کہتے ہیں فلاں چیز نقصان دہ, نہ کھاؤ, نہ پیو, نہ دیکھو, نہ کرو. قرآن نے پہلے ہی بتا دیا. اور تیسرا اصول کیا ہے؟ استفراغ المواد الفاسدہ المضیہ, کہ جو نقصان دہ جسم کے اندر مادے ہیں ان کو باہر نکالو. ان کو باہر نکالنے کا طریقہ کیا بتایا؟ پانی پیو. باہر نکالنے کا طریقہ کیا بتایا؟ شہد استعمال کرو. باہر نکالنے کا طریقہ کیا بتایا؟ حجامہ لگواؤ وغیرہ وغیرہ. اور یہی امام ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں, وقت بڑی تیزی سے گزر جاتا ہے, کہتے ہیں میں نے تجربہ کیا, میں بیمار ہو گیا, کوئی مجھے طبیب نہ ملا مکہ کے اندر, کوئی طبیب ڈاکٹر نہ ملا, دوا نہ ملی. میں نے کیا کیا؟ میں زمزم کے پانی کو لیا, اس پر کئی بار سورہ فاتحہ پڑھی, اور سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد میں اس کو میں نے پینا شروع کر دیا. کہہ رہے ہیں کہ چند دن گزرے سے میرے جسم کی ساری بیماریاں ختم ہو گئی. سبحان اللہ رب العالمین, ساری بیماریاں ختم ہو گئی. اور امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے الخصال المکفرہ للذنوب المتقدمہ والمتاخرہ. اس کے اندر بھی انہوں نے اس کا جو ترجمہ کیا ہے ایک شخص نے کیا ہے جس کا نام ہے حافظ محمد منشا. اس نے ترجمہ کیا, کہہ رہا میں بھی بیمار ہو گیا طالب علمی دور میں, میں نے بڑے علاج کرائے, ٹھیک نہیں ہوا. میں نے سورہ فاتحہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے پینا شروع کی, 7 دن نہیں گزرے اللہ نے مجھے شفا عطا کر دی. وقت بڑی تیزی سے گزر گیا, وگرنہ سورہ فاتحہ کے حوالے سے بڑی تفصیلی گفتگو ہے, بعد میں انشاءاللہ بیان کروں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سے سچی محبت نصیب فرمائے, اس کو پڑھنے سمجھنے, اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے ہمیں ہر قسم کی بیماریوں سے شفا عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ساتھیو, یہ ترجمۃ القرآن کی کلاس ہفتہ واری یہ کل بروز ہفتہ 9 نومبر بعد نماز مغرب ہوگی, اور الحمدللہ 23ویں پارے کا ترجمہ چل رہا ہے. بہت بڑی بات ہے ماشاءاللہ, بہت خوش نصیب ہیں جن بھائیوں نے یہ ترجمہ پڑھا ہے, مبارکباد کے مستحق ہیں. اللہ تعالیٰ مزید ساتھیوں کو توفیق دے. اس کے علاوہ ماہانہ نشست سوال و جواب
बरोज़ हफ्ता 9 नवंबर बाद नमाज इशा होगी। सवालात जो है वो तहरीर करके मोहतरम अब्दुल अजीज भाई के पास जमा कराएं। ख़वातीन भी अपने सवालात जो है वो लिख कर जमा करा सकती हैं और मुफ्ती अब्दुल वकील नासिर साहब इंशाअल्लाह सवालों के जवाब देंगे। इसके अलावा सीरत नबी कॉन्फ्रेंस का एक ऐलान है। हाफिज अब्दुल रऊफ साहब और फजीलत शेख नसर जावेद साहब, शेखुल हदीस यूसुफ मोहम्मद कश्मीरी साहब इसमें खिताब फरमाएंगे। ये कॉन्फ्रेंस हो रही है 10 नवंबर बरोज़ इतवार बाद नमाज इशा बमकाम इस्लामिया मस्जिद न्यू कराची। इस्लामिया मस्जिद न्यू कराची नंबर 4 में ये कॉन्फ्रेंस है। आप भाइयों से गुजारिश है कि इसमें भी शरीक हूँ। अल्लाह ताला हमें दुनिया और आखिरत की तमाम खैर व बरकत से माला माल फरमाए, हर परेशानी से अल्लाह महफूज फरमाए, हमें कुरान और सुन्नत से सच्ची मोहब्बत नसीब फरमा दे और इसके जो समरात और नताइज हैं अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत में हमें अता फरमाए। या इबादल्लाह रहमकुमुल्लाह इन्नल्लाह यामुरु बिल अदल वल इहसान व इताइ ज़िल क़ुरबा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर व लज़िक्रुल्लाहि अकबर वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन।